السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی من علینا بصحة الاعتقاد وطہر قلوبنا من اضران الشرک والوثنیۃ والالحاد واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ عزیز طلباء، گزشتہ درس میں سند میں سقوط کے اعتبار سے مردود کی قسموں پر بحث کی گئی تھی، جس میں سند میں سقوط کے اعتبار سے مردود کی 6 قسمیں بیان کی گئی تھی۔ ان میں سے سب سے پہلی قسم تھی معلق۔ ساتھ ہی ساتھ ان قسموں کو گناتے ہوئے یہ بھی بیان کیا گیا تھا کہ انشاءاللہ ہر ایک قسم پر مفصل بحث کی جائے گی۔ آج ہم ان 6 قسموں میں سے پہلی قسم معلق کو لے کر کے حاضر خدمت ہے۔ معلق کی تفصیل بیان کرتے ہوئے مؤلف رحمہ اللہ اس کے ضمن میں 5 نکات لے کر آتے ہیں۔ سب سے پہلے تعریفہ کا کر اس کی لغوی و اصطلاحی تعریف بیان کرتے ہیں، پھر من صورہ کا کر ان کی صورتیں بیان کرتے ہیں، پھر مثالہ کا کر کے اس کی مثال بیان کرتے ہیں، اور حکمہ کر کے اس کا عام حکم بیان کرتے ہیں، پھر حکم المعلقات فی الصحیحین کہا کر کے اس کا ایک خاص حکم بیان کرتے ہیں۔ تو آئیے آج کا درس شروع کرتے ہیں۔ المعلق تعریفہ، وہ ضمیر راجع ہیں معلق کی طرف، یعنی معلق کی تعریف۔ لغتاً یعنی معلق کی لغوی تعریف، ہوا اسم مفعول من علق الشیء بالشیء ای ناطاہ وربطہ بہ وجعلہ معلقا۔ کہتے ہیں کہ معلق یہ اسم مفعول کا صیغہ ہے علقہ سے، اور علقہ کا معنی لٹکانے کے ہوتے ہیں، کسی چیز سے جوڑ دینے کے ہوتے ہیں۔ تو ہی کہہ رہے ہیں اے علق الشیء بالشیء، یعنی ایک چیز کو دوسرے چیز کے ساتھ جوڑ دیا، ایک چیز کو دوسرے چیز کے ساتھ لٹکا دیا، اے ناطاہ جوڑ دیا، اور ربطہ اس کے ساتھ باندھ دیا، وجعلہ معلقا، اور اسی طرح اس کو معلق بنا دیا، یعنی معلق بن گیا، یعنی لٹکا ہوا۔ وَسُمِّيَ هَذَا السَّنَدَ مُعَلَّقًا بِسَبَبِ اِتِّصَالِهِ بِالْجِهَةِ الْعُلْيَا، اور اس سند کو معلق اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ اپنے اوپری حصے کے اعتبار سے متصل ہوتے ہیں، مربوط ہوتے ہیں، فقط صرف۔ وَإِنْقِطَاعُهُ مِنَ الْجِهَةِ الدُّنْيَا، اور وہ منقطع ہوتے ہیں، کٹے ہوئے ہوتے ہیں نچلے حصے کی جانب سے، یعنی اوپری حصے میں تو ملے ہوئے ہیں لیکن نیچے حصے میں ملے ہوئے نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ معلق ہو گئے۔ فَصَارَ كَالشَّيْءِ الْمُعَلَّقِ، تو گویا کہ یہ سند بھی کس طرح ہو گئی؟ ان چیزوں کی طرح ہو گئی جو چیز لٹکی ہوئی ہو بالسقف، چھت پہ، جیسے چھت پہ پنکھا لٹک رہا ہے جس کا نچلا حصہ نیچے کی صحن سے ملا ہوا نہیں ہے، اس لیے ہم اس کو کہہ رہے ہیں کہ پنکھا اوپر لٹک رہا ہے۔ تو اسی طرح ان سندوں میں بھی نچلا حصہ چونکہ کٹا ہوا ہوتا ہے اور اوپر والے حصے میں وہ ملا ہوا ہوتا ہے، اس لیے اس طرح کے سندوں کو بھی معلق کہا جاتا ہے۔ اس کی اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ تو مؤلف رحمہ اللہ اصطلاحاً کہا کر کے اس کی اصطلاحی تعریف کر رہے ہیں کہ ما حذف من مبدأ اسنادہ راب فاکثر علی التوالی، کہ ہر وہ سند جس کے سند میں سے شروع حصے کا ایک راوی یا ایک سے زائد راوی کو حذف کر دیے گئے ہو، یعنی جس کے شروع سند سے ایک راوی یا ایک سے زیادہ راوی کو حذف کر دیا گیا ہو، اس کو معلق کہتے ہیں۔ یعنی شروع سند سے حذف ہو لیکن آخری سند میں وہ متصل ہو، نیچے سے کٹا ہوا ہو لیکن اوپر جا کر کے وہ ملے ہوئے ہو، تب اس کو جا کر کے ہم معلق کہیں گے۔ دوسرے نمبر پہ من صورہ سے
اب معلق کی صورتیں بیان کر رہے ہیں۔ مؤلف رحمہ اللہ معلق کی دو صورتیں بیان کی ہے۔ پہلی صورت یہ ہے ان يحذف جميع السند ثم يقال مثالا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کذا، یعنی یہ ہے کہ پوری سند کو حذف کر دیا جائے اور یہ کہا جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یہ بھی معلق کی ایک صورت ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ان يحذف كل الاسناد الا الصحابی، پوری سند کو حذف کر دیا جائے سوائے صحابی کے، او الا الصحابی والتابعی، یا پھر یہ کہ پوری سند کو حذف کر دیا جائے مگر صحابی اور تابعی کو چھوڑ دیا جائے تو بھی اس کو ہم معلق کہیں گے۔ تو اس میں دو صورتیں بیان کی گئی جس میں تین صورتیں ملے ہوئے ہیں۔ پہلی صورت یہ کہ پوری سند کو حذف کر دی جائے، دوسری صورت یہ کہ پوری سند کو حذف کر دیا جائے سوائے صحابی کے، تیسری صورت پوری سند کو حذف کر دی جائے سوائے صحابی اور تابعی کے۔ مثالہ یعنی معلق کی مثال ما اخرجہ البخاری فی مقدمۃ باب ما یذکر فی الفخذ، کہ وہ حدیث جس کو کہ امام بخاری رحمہ اللہ باب ما یذکر فی الفخذ یعنی جان کے بارے میں جو چیزیں ذکر کی گئی ہے کہ نامی باب کے مقدمہ میں یعنی شروع میں جو انہوں نے یہ حدیث بیان کی ہے وہ حدیث معلق ہے، جس کو مثال کے طور پر آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ وقال ابو موسیٰ غطى النبی صلی اللہ علیہ وسلم رکبتہ حین دخل عثمان، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رکبے کو، اپنے گھٹنے کو چھپا لیا جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس داخل ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے۔ اس حدیث میں پوری سند کو حذف کر دیا گیا ہے سوائے دوسری صورت کے فٹ کیے، یعنی ہے کہ اس میں ابو موسیٰ اشعری جو کہ ایک صحابی ہے اس صحابی کو باقی رکھا گیا ہے، باقی پوری سند کو حذف کر دیا گیا ہے۔ اس اعتبار سے یہ مثال معلق کی مثال بنتی ہے۔ فہذا حدیث معلق، تو یہ حدیث معلق ہے لأن البخاری حذف جمیع اسنادہ، اس لیے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے پوری سند کو حذف کر دیا ہے الا الصحابی سوائے صحابی کے، وہو ابو موسیٰ الاشعری، اور وہ صحابی کون ہے؟ ابو موسیٰ الاشعری ہے۔ حکمہ، اب معلق کا حکم کیا ہے اس کے حکم بیان کر رہے ہیں کہ اس کا حکم یہ ہے الحدیث المعلق مردود، کہ حدیث معلق جو ہے وہ مردود ہے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم مردود ہی کی بحث پڑھ رہے ہیں تو واضح ہے کہ اس کا حکم بھی مردود ہی کا ہوگا۔ لأنہ، کیوں؟ تو بولے کہ لأنہ فقد شرطا من شروط القبول، اس لیے کہ وہ قبول کے شرائط میں سے ایک شرط کو کھو دے رہے ہیں، وہ اتصال السند، اور وہ ہے اتصال سند۔ کس میں سند سے جب کچھ حصے کو یا پورے حصے کو حذف کر دیا جاتا ہے تو متصل السند ہونے کی جو شرط لگائی جاتی ہے قبول میں یا حدیث مقبول میں، وہ شرط نہیں پائی جا رہی ہے، بنابر یہ مردود میں شمار ہوتے ہیں۔ وذالک، اور وہ کیسے ہوتا ہے؟ بحذف رابن، ایک رابی یا او اکثر من اسنادہ مع عدم علمنا بحال ذلك المحذوف، یا ایک سے زائد رابی کے حذف کر دینے کی وجہ سے جس کے بارے میں، جس محذوف رابی کے بارے میں ہم نہیں جانتے ہیں۔ اب پانچویں نمبر پہ اس کے حکم سے متعلق ہی ایک زائد چیز کو بیان کر رہے ہیں یا ایک خاص حکم کو بیان کر رہے ہیں مؤلف رحمہ اللہ، اور وہ کہہ رہے ہیں حکم المعلقات فی الصحیحین، صحیحین میں مروی وہ روایتیں جو معلقات ہے اس کا حکم کیا ہے؟ تو اس کا حکم عام احادیث میں موجود یا عام کتب احادیث میں موجود معلقات کی طرح نہیں ہے، اس لیے اس کو الگ سے بیان کر رہے ہیں۔ تو بلہذا الحکم وہو ان المعلق مردود، اور یہ حکم یعنی کہ یہ عام حکم جو ابھی بیان کیا گیا ہے کہ معلق مردود ہے، ہوا للحدیث المعلق مطلقاً، یہ معلق حدیث جو مطلق حدیثیں ہیں اس کے لیے ہے۔ لیکن ان وجد المعلق فی کتاب التزمت صحتہ، کہ لیکن اگر معلق ان احادیث کے کتابوں میں جمع کیے گئے ہوں
جن کے مؤلفین نے ان احادیث کے کتابوں کو صحیح ہونے کا نام دیا ہو، دوسرے معنی میں کہہ رہے ہیں، لیکن اگر یہ معلقات کتب احادیث کے ان کتابوں میں موجود ہو جن میں ان کے مؤلفین صرف صحیح احادیث کو اکٹھا کرنے کا التزام کیا ہو، جیسے صحیحین ہے، صحیح ابن حبان ہے، صحیح ابن خزیمہ ہے وغیرہ ذالک، فَهَذَا لَهُ حُکْمٌ خاص، تو اس صورت میں ان معلقات کا حکم خاص حکم ہوگا۔ قد مر بنا فی بحث صحیح، جس پر کہ مختصر مگر جامع سی بحث صحیح کی بحث میں گزر چکی ہے۔ وَلَا بَأْسَ بِالتَّذْکِیرِ بِهِ ہُنَا، لیکن ہم یہاں اس کو دہرانے میں کوئی حرج نہیں محسوس کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے، کیا ہے کہ اس کا حکم دو طرح کا ہوگا، یعنی ما ذکر بصیغۃ الجزم، جو صیغہ جزم کے ساتھ مربوط ہو یا مربی ہو، جیسے قال، ذکر، حکا، فَوَحُکْمُهُ بِصِحَّةِ، یعنی مضاف الیہ، تو مضاف الیہ کی صحت کا حکم لگایا جائے گا۔ مضاف الیہ یعنی اگر وہ صحیح بخاری میں ہے تو اس وقت امام صحیح بخاری رحمہ اللہ مضاف الیہ ہوں گے، یعنی جس کی طرف حکم کی اضافت کی جا رہی ہے، تو اس وقت امام صحیح بخاری رحمہ اللہ چونکہ اس کو صیغہ جزم کے طرف اضافت کر رہے ہیں یا صیغہ جزم سے بیان کر رہے ہیں، اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ کے شان اور شوکت کو مانتے ہوئے ان احادیث کو جو صیغہ جزم کے ساتھ ہو اور معلقات ہو اس کو بھی صحیح کا حکم دے دیا جائے گا۔ دوسرے نمبر پہ ما ذکر بصیغۃ التمریض، اور جو صیغہ تمریض کے ذریعے یعنی مجہول صیغوں کے ذریعے بیان کیے گئے، جیسے قیلا، ذکرا، حکیا، فلیس فی حکم بصحت، یعنی المضاف الیہ، تو مضاف الیہ کی طرف سے جو صحت کا حکم دیا جاتا ہے اس کا وہ حکم نہیں مانا جائے گا، بل فیہ الصحیح، بلکہ ان میں کچھ حدیث صحیح بھی ہے، والحسن، کچھ حسن بھی ہے، والضعیف، اور کچھ حد تک ضعیف بھی ہے، لیکن لیس فی حدیث واہن، لیکن اس میں بہت زیادہ ضعف سے مرکب کوئی حدیث نہیں ہے، لوجودہ فی الکتاب المسمی بالصحیح، اس لیے کہ یہ حدیث جو ہے ان کتابوں میں موجود ہے جن کے مؤلفین نے صرف صحیح احادیث کو التزا یا اکٹھا کرنے کی کوشش کی ہے، بنابر اگر اس میں کچھ ضعیف احادیث بھی آ جاتی ہے تو اس میں ضعف شدت کے ساتھ نہیں پائی جائے گی بلکہ خفت کے ساتھ پائی جائے گی۔ وطریق معرفت الصحیح من غیرہ هو البحث عن اسنادہ، جب ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ اگر صحیح کے نام سے مربوط کتابوں میں بھی موجود ہو اور وہ صیغہ تمریض یا مجہول کے صیغے کے ذریعے ہو تو اس پر صحیح کا حکم نہیں لگایا جائے گا، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے تو اس پر حکم کیسے لگائیں؟ تو اسی کا جواب دیتے ہوئے مؤلف رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ وطریق معرفت الصحیح، اور صحیح کی معرفت کا طریقہ یہ ہوگا من غیر هو البحث، من غیر ہی اس کے علاوہ سے، هو البحث، وہ کیا ہے؟ بحث، اس کے سند کے بارے میں، کہ اس حدیث کے سند کے بارے میں بحث و تفتیش کی جائے، والحکم علیہ بما یلیق بہ، اور اسی طرح خود سے اس پر وہ حکم لگایا جائے جس پر کہ آپ پہنچ رہے ہوں اپنے تفتیش اور بحث و مباحثے کے بعد۔ آج کا درس ہم یہیں سے ختم کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ الہ العالمین ہمیں صحیح سمجھ عطا فرما، الہ العالمین ہمارے اس پڑھنے پڑھانے کو سعادت دارائن نصیب عطا فرما، آمین، تقبل یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔